ہم پہ الزام لگا رہے ہیں وہ بھی واٹس ایپ یونیورسٹی کے مارے ہوئے ہیں، تو پھر آخر ہونا کیا چاہیے اس دور میں جب واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ یوٹیوبر جو ہیں وہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں، تو تمہیں محمد رسول اللہ نے کیا کہا ہے؟ آج جب جھوٹ پروسا جا رہا ہے تو نبی علیہ السلام کا کیا حکم ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ کیا جواب دینا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام کے دور میں بھی تو ابو جہل نے اور بالخصوص امیہ نے، جن میں خاص کر 2-3 بڑے یہودی جو ہیں یشرب کے وہ موجود ہیں ساتھ میں، انہوں نے اس دور میں واٹس ایپ کے اوپر ایک تحریک چلائی۔ اس دور کی جو فیس بک تھی، اس دور کا جو انسٹاگرام تھا، اس دور میں جو یوٹیوبر تھے، انہوں نے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے خلاف ایک تحریک چلائی جھوٹ بولنے کی۔ آپ علیہ السلام کی شبیہ کے اوپر انہوں نے نعوذ باللہ اپنے خیالات جو برے تھے ان کا اظہار کرنے کے لیے ایک تحریک چلائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگتا ہے، جس طرح آج کوئی واٹس ایپ پہ اسلام کے خلاف، آج کوئی واٹس ایپ پہ سماج کے خلاف، آج اگر کوئی واٹس ایپ پہ ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بندہ بات ڈالتا ہے، کوئی کمنٹ کرتا ہے تو آپ کو اطلاع ملتی۔ تو اس دور کے جو بدترین انسانیت کے دشمن تھے اور نبی علیہ السلام کی مخالفت کرنا چاہتے تھے، انہوں نے بھی ایک تحریک شروع کی کہ نبی علیہ السلام کا جو پیغام حق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اچھی باتیں ہیں، پیارے نبی علیہ السلام کا جو اعلان توحید ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امیر اور غریب کے فرق کو دور کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی جو ذات گرامی اللہ کریم کو سب سے زیادہ کائنات میں محبوب ہے، نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام کی جو عشق ہے، جو محبت ہے، حضور نبی علیہ السلام جس انداز سے غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، تو اس دور میں جو دشمن تھا اسلام کا وہ ان باتوں سے بڑا خوفزدہ تھا، تو انہوں نے ایک موومنٹ چلائی، تحریک چلائی۔ انہوں نے کیا تحریک چلائی کہ نعوذ باللہ اسلام کے برعکس اس کی مخالف باتیں، اسلام کے برعکس اس کے عکس کو خراب کرنے کی باتیں، جس طرح بہت بڑا الزام آج کل کے ایک سوشل میڈیا نے رکھا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کا ایک نکاح ایک کم عمر خاتون سے ہوا، جبکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جس دور میں نبی علیہ السلام سے ہوا ہے وہ سن بلوغت کو پہنچ چکی ہیں، کیونکہ ہم بھی واٹس ایپ یونیورسٹی کے مارے ہوئے ہیں، اور جو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں وہ بھی واٹس ایپ یونیورسٹی کے مارے ہوئے ہیں، تو پھر آخر ہونا کیا چاہیے اس دور میں جب واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ یوٹیوبر جو ہیں وہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں، تو تمہیں محمد رسول اللہ نے کیا کہا ہے؟ آج جب جھوٹ پروسا جا رہا ہے تو نبی علیہ السلام کا کیا حکم ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ کیا جواب دینا چاہیے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوا؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وقت کی جو سوشل لائف تھی، جو سماجک ویوستھا تھی، کیا اس میں کچھ لوگ نبی علیہ السلام کی مخالفت کے لیے اسلام کی تصویر کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، زور لگاتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں ان پر، صرف نماز پڑھنی نہیں سکھائی، صرف روزہ رکھنا نہیں سکھایا، صرف زکوٰۃ دینی نہیں سکھائی، صرف اچھے کپڑے پہننے کی تلقین نہیں کی، صرف غریبوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا نہیں سکھایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے بچے کی گود سے لے کے اس کی قبر کے لحد تک ایک ایک منزل کی رہنمائی کی ہے، ایک ایک کام کی نشاندہی کی ہے، ایک ایک راستے کا تعین کیا ہے کہ جب کوئی پریشانی آئے گی، دکھ آئے گا، تکلیف آئے گا، کوئی چیلنج آئے گا، کوئی مصیبت سامنے
کھڑی ہو جائے گی تو اس وقت ملت اسلامیہ کیا کرے گی؟ اس وقت انسانوں کو کیا کرنا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم فرماتے ہیں۔ اب ابو جہل نے نعوذ باللہ افواہ اڑانی شروع کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف۔ عتبہ بھی، امیہ بھی، سارے کے سارے شامل ہیں۔ مدینہ المنورہ کے یہودی اس دور کے وہ بھی شامل ہیں اس سازشوں میں۔ اور پھر جب ان کا بس نہیں چلا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ شان میں بے ادبی کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ اب جب یہ اطلاع آنے لگی، مثال کے طور پہ آج کے دور کی میں بات کرتا ہوں کہ واٹس ایپ کے اوپر کوئی بات ہمارے خلاف آئی ہے، سوشل میڈیا پہ کوئی بات ہمارے خلاف آئی ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہماری مخالفت کرے، کوئی ہمارے دین کو بدنام کرنے کی کوشش کرے، کوئی ہمارے عکس کو خراب کرنے کی کوشش کرے اور ہم آ کے 2 رکعت نماز نیت باندھ لے۔ نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی قدم اٹھایا ہے، تاریخی قدم اٹھایا نبی علیہ السلام نے۔ آپ مسجد نبوی میں موجود ہیں، اپنے پسندیدہ صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنے دور کے بہت بڑے شاعر ہیں، جو اپنے دور کے بہت اچھا کلام پڑھنے والے ہیں، جو اپنے دور کے فی البدی شعراء میں سے، جو اپنے دور میں بہترین جواب دینے والے، نبی علیہ السلام نے حسان کو بلایا، جی یا رسول اللہ کیا کام ہے؟ فرمایا حسان آج ممبر پر تم کھڑے ہو جاؤ۔ تو ممبر تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بنایا گیا کہ یہاں پر آپ کھڑے ہو کے بیان کریں گے، تبلیغ کریں گے، لوگوں کی اصلاح کریں گے، نیکیوں کی طرف بلائیں گے، برائیوں سے روکیں گے۔ تو یہاں محمد رسول اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ صرف اس لیے ہی نہیں بنایا کہ ہم نیکیوں کی طرف بلائیں گے، برائیوں سے روکتے رہیں گے، یہ اس لیے بھی بنایا کہ اگر کوئی ہم پر الزام لگائے گا، اگر کوئی ہماری شبیہ کے اوپر تنقید کرنا چاہے گا، اگر کوئی ہماری روایتوں کو جھوٹ موٹ سے اوپر نیچے کر کے اسلام کی بدنامی کرنا چاہے گا، تو فرمایا حسان تم ممبر پہ کھڑے ہو، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا اس ابو جہل کو، عتبہ کو، ولید کو، ان ساری دنیا کے بدماشوں کو بتاؤ کہ تمہاری کیا اوقات ہے اور محمد رسول اللہ کی کیا عظمت ہے۔ یہ فرض کر دیا گیا کہ اگر کوئی تمہارے خلاف تنقید کا پہلو اپناتا ہے، اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے اسلام کے خلاف، تو تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم لوگوں کے سامنے اچھائی کو بیان کرنا شروع کرو، تم لوگوں کے سامنے حقیقت بیان کرو۔ اور اس وقت کی صورتحال آج سے بالکل مختلف نہیں ہے۔ ایک بات سنو، جو اس دور میں نبی علیہ السلام کے خلاف تحریک شروع کی گئی، وہ کس کو جا کے کہتے تھے؟ مسلمانوں کو تھوڑی کہتے تھے۔ وہ ابو جہل کے کرندے، امیہ کے کرندے جو تھے، وہ مسلمانوں کو تھوڑی آ کے کہتے تھے کہ نعوذ باللہ تمہارا دین ایسا ہے، وہ عام لوگوں کو جا کے، تاکہ وہ اسلام سے بزن ہو جائیں۔ محمد رسول اللہ نے بھی حسان بن ثابت کو اعلان کیا کہ تم بھی اب کھڑے ہو کے ان کی پول کھولو، یہ بتاؤ کہ یہ جو یہ کہتے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ اسلام جو ہے محبت اور علمبرداری کا مذہب ہے، اسلام جو ہے وہ نفرت نہیں، وہ محبت سکھاتا ہے۔ اب جب تک ہم بولیں گے ہی نہیں تو سامنے والوں کو کیا پتہ لگے گا کہ اسلام سچا ہے یا پھر جھوٹا مذہب ہے؟ کس نے کہا کہ صرف یہی بات کرتے رہنا کہ نماز روزہ یہ تو فرض ہے، یہ ہماری جسم کا جان کا حصہ ہے، لیکن جو اسلام پر تنقید کر رہے ہیں، آپ واٹس ایپ دیکھیں، بس آپ کا یہی کام ہے کہ اگر اسلام کے خلاف کوئی پوسٹ آئی فوراً اس کو شیئر کرو، لا حول ولا قوت۔ صحابہ اکرام شیئر نہیں کرتے، اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ اسلام کے خلاف کوئی پوسٹ آ رہی، اسلام بھی چھوڑو، ساتھ میں تمہارا مذہب ہے، تمہارا ملک ہے، تمہارا سماج ہے، اور مذہبوں کے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈالتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس پوسٹ کے ذریعے لوگوں کے دل کو خراب کیا جائے، اس پوسٹ کے ذریعے سماجک ویوستھا کو نقصان پہنچایا جائے، تو تمہاری کیا ذمہ داری بنتی؟ کیا چپ رہو؟ خاموش ہو جاؤ؟ اس کو دیکھ کے آگے سرکا دو؟ نہیں، اس کے اندر باقاعدہ آپشن دی گئی کہ آپ کو اچھی نہیں لگ رہی تو اس کو ڈس لائک کیجیے، آپ کو اور اچھی نہیں لگتی، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہٹا دیا جائے
तो उसमें रिपोर्ट करने के लिए जगह बनाई गई। वो पूछता है कि क्यों रिपोर्ट करना चाहते हो, फिर वो वजूहात बताता है। क्या बात है, क्या समाज के लिए अच्छी नहीं, क्या बच्चों के लिए अच्छी नहीं, क्या जिस्मानी ताल्लुकात के लिए अच्छी नहीं, क्या मजहबों के खिलाफ कुछ कहा? तो आपकी जिम्मेदारी बनती कि आप उसको बताएं कि ये समाज के लिए अच्छी नहीं है, ये दो मजहबों के दरमियान नफरत डालती है। ये खामोशी से जो आप उसको स्क्रॉल करते हो, आगे आगे खिसकाते हो, तो इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा। इस्लाम के अंदर ये भी तो रिवायात मौजूद हैं कि हमने बुराई के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना, ये हम पर लाजिम करार दिया गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।